بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اسلام کی دولت سے ہم سب کو سرفراز کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلامی اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسلام کے علاوہ جو ادیان ہیں اس میں افراط اور تفریط ہے، کچھ لوگ بہت آگے نکل گئے اور کچھ لوگ بہت پیچھے رہ گئے، لیکن اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معتدل بنایا، نہ اس میں افراط ہے اور نہ تفریط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے متعلق فرمایا کہ ہم نے اس امت کو امت وسط بنایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اس امت کو امت وسط بنایا۔ وسط کا مطلب ہوتا ہے معتدل، نہ اس میں افراط ہے اور نہ تفریط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں زندگی کے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب اگر دین کا کچھ حصہ کاٹ دیتے ہیں تو یہ تفریط ہے، اور دین میں کچھ اضافہ کر دیتے ہیں تو یہ بدعات ہے، غلو ہے، یہ افراط ہے۔ تو ہمارا دین نہ تفریط اور نہ افراط، ان دونوں سے پاک ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں دین میں غلو کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، نجد سے آیا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے بال بڑے پراگندے تھے
اور اس کے جسم کی حیت سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ لمبا سفر کر کے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی باتیں بتائیں۔ آپ نے بتایا کہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس شخص نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ 5 وقت کے علاوہ بھی میں کچھ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کے علاوہ جو پڑھو گے وہ نفل ہوگا، فرض 5 ہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سال میں 1 مہینے کا روزہ فرض کیا ہے، رمضان کا روزہ، کبھی 29 دن کا ہوتا ہے، کبھی 30 دن کا ہوتا ہے۔ تو اس شخص نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ 1 مہینے کے علاوہ بھی میں کچھ روزہ رکھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، فرض نہیں ہے، لیکن اگر تم رکھو گے تو وہ کیا ہوگا؟ نفل ہوگا۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو تمہارے مال کا 2.5% لیا جائے گا، غریبوں کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کے علاوہ جو تم دو گے وہ کیا ہوگا؟ نفل صدقہ ہوگا۔ یہ 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بتلائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس وقت حج فرض نہیں تھا۔ اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات سنی تو کیا کہا؟ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم یہ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں اس میں نہ کچھ میں زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا، یعنی جتنا آپ نے بتایا ہے میں اتنا ہی کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح ان صدقا، اگر اس نے صحیح بات کہی ہے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ دین میں زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں اور دین کے کسی معاملے کو چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ دین جتنا ہے اپنی بساط اور طاقت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، یہی اعتدال ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا ہے، افراط اور تفریط سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، لوگو دین کے معاملے میں غلو کرنے سے بچو۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوَ فِي الدِّينِ، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ دین کے معاملے میں سختی نہیں، دین کے معاملے میں غلو نہیں، دین کے معاملے میں افراط نہیں، دین کے معاملے میں تفریط نہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، جب دین کے معاملے میں غلو نہیں ہے، جب دین کے معاملے میں افراط نہیں ہے، جب دین کے معاملے میں تفریط نہیں ہے، تو دنیا کے معاملے میں بھی غلو اور افراط اور تفریط سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہلک المتنطعون، دین میں سختی کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ اپنے آپ پر مصیبت ڈال لینا، اپنے آپ کو مشکلات میں پیدا کر لینا، یہ ہماری بیوقوفی ہے۔ دین یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں۔ دین کے معاملے میں تو اللہ نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔ جب دین آسان ہے تو ہم اس کو سخت کیوں بنائیں؟ ہمیں چاہیے کہ دین کی آسانیوں کو قبول کریں اور سختیوں کا معاملہ جہاں تک ہوتا ہے اپنی طاقت اور اپنی بساط کے مطابق اس کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگوں نے انبیاء کرام، صالحین، اولیاء کرام، علماء امت کے بارے میں غلو کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ہلاک ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تباہ ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ برباد ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ شرک میں پڑ گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کیا کہا؟ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عزیر کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، غلو کیا۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد۔ لیکن یہودیوں نے کیا کہا؟ عزیر ابن اللہ ہے۔ وقالت النصارى، نصارہ نے کہا المسیح ابن اللہ، مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی لیے وہ تثلیث کے قائل ہے، کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، یعنی اللہ، عیسیٰ اور مریم یہ تینوں مل کر کے دنیا چلا رہے ہیں۔ تو عیسائیوں نے غلو کیا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یہودیوں نے غلو کیا،
عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ محسوس ہوا، اس لیے آپ نے اپنی زندگی ہی میں اپنے امت کو آگاہ کر دیا کہ دین کے معاملے میں کبھی غلو نہیں کرنا۔ دنیا میں جو یہ بت پرستی عام ہوئی، یہ قبر پرستی عام ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ غلو ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 لوگ بڑے اچھے تھے، بڑے نیک تھے، بڑے متقی تھے۔ ود، یغوث، یعوق، سواع اور نصر، یہ 5 لوگ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا۔ ود، یغوث، یعوق، سواع، نصر، یہ 5 لوگ جب انتقال کر گئے، دنیا سے چلے گئے، اچھے تھے، نیک تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، اس لیے شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کی۔ محبت پیدا کرنا یہ اچھی بات ہے، کسی بڑے آدمی سے، اچھے اور نیک آدمی سے عقیدت رکھنا اچھی بات ہے، لیکن اس میں غلو کرنا یہ آپ کو خطرے تک پہنچا سکتا۔ تو سب سے پہلے جو بت پرستی کی اور قبر پرستی کی ابتدا ہوئی یہیں سے۔ یہ 5 لوگ جو متقی اور پرہیزگار اور نیک تھے، قوم نوح کے دلوں میں ان کے تعلق سے عظمت پیدا کی گئی۔ یہ تمہارے بزرگ تھے، یہ تمہارے بڑے تھے، یہ بڑے اچھے تھے، یہ بڑے نیک تھے، اب دنیا سے چلے گئے ہیں، تم نے ان کو بھلا دیا، کم سے کم ان کے قبر پر حاضری دیا کرو۔ پہلا مسئلہ کیا تھا؟ قبر پر حاضری دیا کرو اور ان کے کارناموں کو یاد کیا کرو، یہ پہلا نکتہ تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ قبر پر حاضری دینا، اپنے بزرگوں کے کارناموں کو یاد کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ قبروں پر حاضری دینے لگے، ان بزرگوں کے داستانوں کو بیان کرنے لگے، اور ان کا تقوی اور پرہیزگاری ان کے دل میں بیٹھنے لگا۔ پھر دھیرے دھیرے شیطان نے ایک اور قدم بڑھایا، کہا تم مٹی کے سامنے بیٹھے رہتے ہو، کم سے کم ان کی تصویریں بنا لو۔ تصویر بنائی گئی، اسٹیچو بنایا گیا، اور وہ لوگ اس کے سامنے بیٹھتے تھے اور اپنے بزرگوں کو یاد کرتے تھے۔ ایک نسل گزری، دوسری نسل گزری، بعد میں آنے والوں نے اس پر پھول چڑھانا شروع کر دیا، ہار چڑھانا شروع کر دیا۔ یہ ہے قبر پرستی کی ابتدا۔ میرے بھائیوں، یہیں سے قبر پرستی کی ابتدا ہوئی، یہیں سے بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ آج بھی بہت سارے لوگ اپنے بزرگوں کی قبروں پر حاضر ہوتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، یہ بڑے اچھے تھے، یہ بڑے نیک تھے، ہم ان کے قبر پر حاضر ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ بزرگوں کی نیکیوں کو یاد کر کے اللہ یاد آتا۔ میرے بھائیوں، قوم نوح میں جو برائی آئی، قوم نوح میں جو بت پرستی آئی، قوم نوح میں جو قبر پرستی آئی، اس کی ابتدا یہی محبت میں غلو کی وجہ سے ہوئی۔ اس لیے اولیاء کرام کے تعلق سے، بزرگان دین کے تعلق سے محبت کرنا اچھی بات ہے، محبت کرنا اچھی بات ہے، لیکن غلو کرنا آپ کو شرک تک پہنچا دے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ 5 والا مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ ود، یغوث، یعوق، سواع، نصر۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 تھے، رافضیوں نے پھر 5 گڑھا۔ رافضیوں نے کیا کہا؟ حسن، حسین، علی، فاطمہ، محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ کہا کہ یہ 5 پاک ہیں، پنجتن پاک۔ وہ 5 تھے نوح علیہ السلام کے زمانے میں، ان لوگوں نے ان کو 5 پاک کہا، اور رافضیوں نے ان کو 5 کو پاک کہا۔ اس لیے یہاں سے پنجتن کا مسئلہ شروع ہوا، اور کہا پنجتن پاک، یہ 5 تن ہیں جو پاک ہیں، باقی سب ناپاک ہیں۔ اور آگے غلو کر کے انہوں نے کیا کیا؟ پنجے بنائے۔ یہ پنجا جو آپ دیکھ رہے ہیں پیتل کا، تانبے کا، یہ اصل پنجا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے عقیدہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے عقیدہ یہ ہے کہ یہ پنجا، یہ پنجتن کی یاد دلاتا ہے، یہ پنجا پنجتن کی یاد دلاتا ہے۔ حسن، حسین، فاطمہ، علی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 لوگوں کی یاد ہے یہ پنجتن۔
میرے بھائیوں، ہم کسی کو معمولی سمجھنے لگتے ہیں، لیکن یہ معاملہ ہم کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ یقیناً جس طریقے سے نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے اپنے بزرگوں سے محبت کی اور غلو کے شکار ہو کر کے بت پرستی تک پہنچ گئے، اسی طریقے سے اس امت کے رافضیوں نے اہل بیت کے تعلق سے محبت میں غلو کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ پنجتن تک پہنچ گئے۔ اور یہی نہیں بلکہ اہل بیت سے محبت میں غلو انہوں نے اس قدر کیا کہ ہم سب کو یہ کافر کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ممبر رسول ہے اور انتہائی امانت داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اہل بیت سے جو حقیقی محبت اہل حدیث کرتا ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ ہم اس طرح محبت نہیں کرتے ہیں جس طریقے سے لوگوں نے کہا اور شرک تک پہنچ گئے۔ ہماری محبت ان کے تعلق سے عقیدت اسی دائرے میں ہے جو قرآن اور حدیث اجازت دیتا ہے، اس کے علاوہ ہم اس سے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے قبوریوں نے، قبر پرستوں نے اولیاء کرام کے تعلق سے محبت میں غلو کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ قبروں پر قبے بنائے گئے، سدے لگائے گئے، جھنڈے لگائے گئے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے نام پر لنگر تقسیم کیا گیا، سالانہ عرس بنانے کے لیے ایک تاریخ متعین کی گئی۔ میرے بھائیوں، یہاں سے یہ شرک کی ابتدا ہوئی۔ جس طریقے سے نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں نے بزرگوں کی عقیدت میں قبر پرستی تک پہنچ کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا، اس امت کے لوگوں نے بزرگوں کی محبت میں غلو کر کے قبر پرستی تک پہنچ گئے۔ آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر کے سجدہ کر کے اللہ کو یاد کرے، لیکن ایسے لوگ مزاروں پر، درگاہوں پر حاضری دے کر کے ان سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور طرفہ یہ ہے کہ جو لوگ شرک سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام کے گستاخ ہیں۔ یہ نتیجہ ہوا۔ میرے بھائیو، غلو انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ غلو کو معمولی نہ سمجھیں۔ ایاکم والغلو فإن الغلو اہلک من کان قبلکم، لوگوں اپنے آپ کو غلو سے بچاؤ، اس لیے کہ اس غلو نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، شرک میں پہنچا دیا، اور مشرک کے لیے جہنم ہے۔ غلو کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کی عقیدت میں، آپ کی محبت میں لوگ آپ سے بھی غلو کرنے لگیں۔ ایک صحابی ہیرا گئے، ملک یمن کا ایک شہر ہے، ہیرا میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، بہت اچھا لگا، واپس آئے، کہا اے اللہ کے رسول، میں ملک یمن گیا تھا، میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں زندہ ہوں، اگر میں انتقال کر جاؤں اور میری قبر کے پاس سے تمہارا گزر ہو تو تم میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں، کہا نہ زندے پہ سجدہ ہے نہ مردے پہ سجدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے منع کیا، اور سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ کسی مجلس میں پہنچے تو لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے لوگ اپنے معبود کی عبادت کے لیے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اسٹیچو بن جاتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آج یہ لوگوں کے استقبال کے لیے جو لوگ قطاریں لگاتے ہیں، آپ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے بڑا کوئی آدمی آ گیا، یہ اخلاق کی بات ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، اس کو کرسی دے دیں، یہ اخلاق ہے، دین میں، شریعت میں جائز ہے، لیکن کسی کے استقبال کے لیے سارے لوگ کھڑے ہو جانا، یہ کیا ہے؟ تکریم ہے، غلو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بزرگ کی بزرگی کا اہتمام کرتے ہوئے اگر سارے لوگ کھڑے ہو جائیں اور وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے لوگ کھڑے ہوں تو اس کو اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لینا چاہیے؟ جہنم میں۔ غلو انسان کو کہاں پہنچاتا ہے؟ کیا یہ چیز ہمارے درمیان نہیں ہے؟ بزرگوں کی آمد پر پوری مجلس کھڑی ہو جاتی ہے، سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ غلو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطرہ محسوس کیا تھا، اور آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم،
اے میری امت کے لوگوں، میرا مقام اس طرح مت بڑھانا جیسا کہ نصارہ نے ابن مریم کو بڑھا دیا۔ انا عبدہ فانما انا عبدہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہو۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی، مجھے اللہ کا درجہ نہیں دینا۔ آج سے 1435 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبہ کیا تھا کہ میرے بارے میں غلو کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب نہیں کرنا، لیکن یہ امت نبی نے جن چیزوں سے منع کیا تھا وہی کرنے لگی۔ آج نبی کی محبت میں لوگوں نے غلو کیا، کیا کہا؟ توحید کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے۔ انا للہ، اس قدر غلو، اللہ کو نیچے کر دیا، نبی کو اوپر کر دیا۔ نبی میری جان سے زیادہ عزیز ہیں، نبی پر میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی پر پوری امت قربان ہو، لیکن نبی کا مقام اللہ سے بڑا کر دینا یہ غلو نہیں ہے؟ کہاں تک پہنچ گئی یہ امت؟ توحید کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا تھا۔ تو یہ نبی کی ذات میں غلو کیا گیا، نبی کی قبر میں بھی غلو کیا گیا، آپ کے روضے کے متعلق بھی غلو کیا گیا۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ حاجیوں آؤ اپنے نبی کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ اپنے نبی کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والا کہہ رہا ہے، یہ قرآن پڑھنے والا کہہ رہا ہے، یہ نبی کا نام لینے والا کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا کہہ رہا ہے۔ حاجیوں آؤ اپنے نبی کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کہتے ہیں کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں۔ کہاں پہنچ گئی یہ امت؟ شیطان نے کس قدر مس گائیڈ کیا، شیطان نے کس قدر گمراہ کیا، اور ہمارے نوجوان ان قوالیوں کے رسیہ بڑی شوق سے سنتے ہیں۔ کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں، شرک ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی الوہیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہم احساس بھی نہیں کرتے ہیں اور کس قدر شرک میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، وہی جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ اللہ کو نبی بنا دیا گیا کہ جو عرش پر خدا بن کر تھا وہی مصطفیٰ بن کر دنیا میں آیا ہے۔ دیکھیے کیسے لوگ غلو کر کے اپنے آپ کو شرک میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے سنا ہوگا، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ یوں تو مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ یہ غلو نہیں ہے؟ مدینے کو جنت سے بڑا بنا دیا گیا، جنت کی تحقیر کی گئی۔ میرے بھائیوں، مدینے سے ہم محبت کرتے ہیں، مدینے کی گلیوں سے ہمیں محبت ہے، لیکن مدینے کو جنت سے بڑا بنا دینا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ نبی کا مقام خدا سے بڑھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، اور شہیدوں سے جا کے مانگیں دعائیں، مزاروں پہ جا کے چادر چڑھائیں۔ نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ کہاں ہے ہمارا ایمان؟ کہاں پہنچ گئے ہم؟ نبی سے محبت کرتے کرتے، اہل بیت سے محبت کرتے کرتے، بزرگوں سے محبت کرتے کرتے، اولیاء کرام کا احترام کرتے کرتے آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، لوگوں نے
اماموں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں، پیروں کے بارے میں، یہاں تک کہ اپنے آپ کے دوستوں کے بارے میں، ہر بارے میں غلو کیا۔ اماموں کے بارے میں لوگوں نے غلو کیا کیا؟ امام کو نبی کا درجہ دے دیا۔ اب اگر کسی کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی امام کا مقام اپنی جگہ پہ ہے، اماموں نے جس زمانے میں محنت کی ہے یقیناً بہت ہی محنت کا کام کیا ہے انہوں نے، لیکن اماموں نے کہا ہے کہ جب نبی کی بات آ جائے تو نبی کی بات مان لینا، میری بات کو چھوڑ دینا، یہ انصاف کا تقاضا تھا۔ لیکن اماموں کی تقلید کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی حدیث نبوی ہمارے امام کے قول کے مخالف ہو فَإِمَّا مُعَوَّلٌ وَإِمَّا تَكْذِيبٌ، یا تو اس کی تعویل کی جائے گی یا تو وہ حدیث جھوٹی ہے۔ یہ صاحب جبہ و دستار جو بڑے بڑے دارالعلوموں سے نکلتے ہیں اور جن کی آمد پر پورا شہر امٹ پڑتا ہے، ان کی تکریم اور ان کی عزت میں میرے بھائیوں ان لوگوں نے کیا کیا؟ اگر نبی کی بات ہمارے امام کے قول سے ٹکراتی ہے تو نبی کی حدیث کی تعویل کر دی جائے گی، یا تو وہ حدیث جھوٹی مانی جائے گی۔ امام کا قول بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے درویشوں کو، ان لوگوں نے اپنے مفتیوں کو، مولویوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ پہنچے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ عیسائیوں کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا، ہم اپنے کسی بھی احبار اور رہبان اور پادری اور مولوی اور مفتی کو رب نہیں مانتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جائز تو تم کہتے ہو ہاں جائز ہے، وہ کہتے ہیں حلال تو تم کہتے ہو ہاں حلال ہے، وہ کہتے ہیں حرام تو تم کہتے ہو ہاں حرام، کہا ہاں یہ تو ہے، تو کہا یہی تو رب بنانا ہے، یہی تو رب بنانا ہے۔ حلال اور حرام کا اختیار، جائز اور ناجائز کا اختیار تم نے کس کو دے دیا؟ اماموں کو دے دیا۔ حالانکہ حلال اور حرام کا اختیار کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے۔ نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے کسی حلال چیز کو حرام کر دیں یا حرام کو حلال کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بیان کیا ہے، سورہ تحریم پڑھیے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کے تحت کہا تھا کہ اب میں شہد نہیں کھاؤں گا، شہد ایک پاکیزہ غذا ہے، نبی کو شہد بہت پسند تھا، لیکن بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ آج سے میں شہد نہیں کھاؤں گا، اللہ نے آسمان سے وہی بھیجی، قرآن میں پیغام بھیجا، یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اللہ نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے؟ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ حلال اور حرام کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اور اگر کسی امام کو یہ درجہ دے دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امام کو رب کا درجہ دے دیا گیا۔ میرے بھائیوں، لوگ غلو کرتے ہیں، ہر چیز میں غلو، عبادات میں غلو، عقائد میں غلو، معاملات میں غلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آئے، آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ میرے لیے کنکریاں چن کر لاؤ، صحابی نے کنکریاں چن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ وہ کنکریاں مٹر کے دانے کے برابر تھی، چنے سے ذرا چھوٹی، مٹر کے برابر کے، جو دونوں چٹکیوں میں آ سکتی تھی۔ اب چٹکی میں کتنے بڑا؟ کہتے ہیں جب میں نے وہ کنکریاں چن کر نبی کے حوالے کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہی صحیح ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں یہی صحیح ہے، اس کے معاملے میں غلو نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے بہت چھوٹی کنکریوں کا استعمال کیا اور کہا یہی صحیح ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہوں گے لوگ جمرات کو مارتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں بڑے شیطان کو مارنا، چھوٹے شیطان کو مارنا، ہاں بچلے شیطان کو نہیں، جمرات کو مارنا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار ہے کہ اس مقام پر شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اوپر کنکریاں ماری تھی. وہ ایک یادگار ہے جس کو اب جمرات کہا جاتا ہے. اب بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے. اس لیے کیا کرتے ہیں؟ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم شیطان کو مار رہے ہیں. ہمارے نبی نے چھوٹی کنکریوں کے استعمال کرنے کا حکم دیا. غلو کرتے ہوئے لوگ کیا کرتے ہیں؟ پتھر سے مارتے ہیں. غلو کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ لوگ چپل اور جوتے مارتے ہیں. یہ غلو نہیں ہے. میرے بھائیوں، سنجیدگی کے ساتھ سوچو. ایک طرف تو آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ میں شیطان کو مار رہا ہوں، اور دوسری بات آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ شیطان کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ یہاں آ کے بھی شیطانی کام کر رہا ہے. یہاں آ کے بھی شیطانی کام کر رہا ہے. ہمارے نبی نے چھوٹی کنکریوں کے مارنے کا حکم دیا ہے. ہم جوتے اور چپل مار رہے ہیں، شیطان کو رسوا کر رہے ہیں، حالانکہ شیطان خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو حالت احرام میں ہے، مینا کی مقدس وادی میں ہے، یہاں بھی شیطان کا مرید ہے، یہاں بھی شیطانی کام کر رہا. آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ ہر سال حج کے ایام میں یہ ویڈیو وائرل ہوتا رہتا ہے. کوئی کود کر کے مارتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کرکٹ کا وہ پھینک رہا، بال پھینک رہا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غلو ہیں. ان غلو سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کرنے سے منع کیا ہے. لوگ وضو کے معاملے میں غلو کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا اللہ کے رسول ہم وضو کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا ہر اعضاء کو ایک ایک بار دھو. شاید یہ مسئلہ کسی کو معلوم نہ ہو، معلوم کر لیں. آپ کتنی بار؟ 3 بار دھوتے ہیں نا. ضروری نہیں ہے ایک ایک بار دھوئیں گے تو بھی وضو ہو جائے گا. ایک بار کلی کر لیں، ایک بار ناک میں پانی ڈال لیں، ایک بار منہ دھو لیں، ایک بار ہاتھ دھو لیں، ایک بار پیر دھو لیں، ایک ایک بار کریں گے تو بھی وضو ہو جائے گا. صحیح حدیث ہے. تو آپ نے فرمایا ایک ایک بار کر لو، وضو ہو جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو 2 بار بھی دھو سکتے ہو. پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا چاہو تو 3 بار بھی دھو سکتے ہو. اقل 1 ہے، اکثر 3 ہے، منیمم 1، میکزیمم 3، کم سے کم 1 بار، زیادہ سے زیادہ 3 بار. ہمارے نبی نے یہ حدیث بیان کر کے پھر بعد میں کیا فرمایا؟ اگر 3 سے زیادہ کسی نے کیا فمن تعدى وظلم، اس نے غلو کیا، ظلم کیا. وضو کی حالت میں وضو کرتے ہوئے پانی کا استعمال زیادہ کرنا، آپ نے فرمایا غلو ہے. بچاؤ اپنے آپ کو غلو سے. ہمارے بہت سارے لوگ وضو خانے میں جب بیٹھتے ہیں، نل کھلا ہوا ہے، پورا پانی گر رہا ہے. وہ جو پانی گرتا ہے اس میں 10 لوگ وضو کر سکتے ہیں. آپ نے سوچا قیامت کے دن یہ پانی جو ویسٹ کرتے ہیں نا، اس کا بھی سوال کا جواب دینا ہوگا. جب بھی استعمال کریں، جتنا ضرورت ہے اتنا استعمال کریں. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کبھی کبھی میں سمندر پہ، دریا پہ بیٹھا رہتا ہوں. آپ نے فرمایا دریا پر ہو تو بھی جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرو، باقی دوسروں کو چھوڑ دو. اب آپ سوچیں گے دریا پہ کیا پابندی ہے؟ اسلام ہم کو پابند بنانا چاہتا ہے. اسلام ہمیں اپنے آپ کو مینٹین کرنا سکھاتا ہے. دریا پر ہوتے ہوئے، سمندر پہ ہوتے ہوئے بھی آپ 3 بار سے زیادہ نہیں استعمال کر سکتے، میکسیمم 3 بار ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے ایک شخص کو 2 لوگ گھسیٹ کر کے لا رہے تھے. کہاں؟ کعبۃ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا بھئی کیا معاملہ ہے؟ یہ تو چل نہیں سکتا ہے، اس کو گھسیٹ کر کیوں لا رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول اس نے نظر مانی تھی کہ یہ پیدل حج کرے گا. ہاں آج بھی پیدل حج کرنے والوں کا بڑا چرچا ہے. کہتے ہیں دنیا کا سب سے پاپولر انسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا پیدل حج کر رہا ہے، چل نہیں پا رہا ہے، 2 لوگوں کا سہارا لے کر کے گیا ہے. آپ نے فرمایا اس کو کہو سواری استعمال کرے اور اپنی نظر کو توڑ دے. میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں غلو کرتے ہوئے. کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے سہولتیں دی ہیں، ان سہولتوں کو اپنائیے. ایک شخص کو آپ نے دیکھا وہ دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، وہ بیٹھ نہیں رہا ہے، وہ چھاؤں میں نہیں جا رہا ہے. بتایا گیا وہ روزے سے بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بتاؤ دھوپ میں کیوں کھڑا ہے؟ کہا اللہ کے رسول اس نے نظر مانی ہے وہ دھوپ میں رہے گا، اس نے نظر مانی ہے وہ بیٹھے گا نہیں،
اس نے نظر مانی ہے وہ روزہ رکھے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو بتاؤ کہ اپنی نظر توڑ دے، دھوپ کے بجائے چھاؤں میں آ جائے، کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ جائے۔ آج بھی بہت سارے لوگ تپسیاؤں کو اسلام سمجھتے ہیں۔ اسلام تپسیاؤں کا مذہب نہیں ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے، جو سہولت دی گئی ہے اس کو اپنائیے، اپنے آپ پر ظلم مت کیجئے۔ اور ہم اپنے آپ پر ظلم کر کے تپسیا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں، حالانکہ غلو میں جاتے ہوئے ہم نبی کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، سوال کرنے میں بہت سارے لوگ غلو کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ فرمایا، ان اللہ قد افترض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج کیا ہے لہذا حج کرو، تو ایک صحابی نے کہا ہر سال ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تھوڑی دیر کے بعد کہا کہاں ہے وہ صحابی؟ کہا اللہ کے رسول میں ہوں۔ کہا جتنا بتاؤں اتنا سن لیا کرو، جتنا بتاؤں اتنا سن لیا کرو، زیادہ سوال مت کیا کرو۔ تم نے سوال کیا، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور تم کر نہیں پاتے۔ سوال کرنے سے انسان اپنے اوپر مصیبت ڈال لیتا ہے۔ واقعہ پڑھو، سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، اسی کے نام پر بقرہ اس کا نام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے ایک کو قتل کر دیا۔ اب لوگ پریشان تھے قاتل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کے ایک حصے کو، یہ جو قتل ہوا ہے اس کے ایک حصے پر لگا دو، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اللہ کا حکم کیا تھا؟ گائے ذبح کرو اور اس کے کسی حصے کو اس کے حصے پر لگا دو، زندہ ہو جائے گا اور وہ بتا دے گا قاتل کون۔ بات صرف اتنی تھی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ غلو کیا، سوال کیا، گائے کیسی ہو، اس کی عمر کتنی ہو، وہ کھیتی کا کام کرتی ہو کہ نہ کرتی ہو۔ سوال کرتے گئے، پھنستے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا۔ اب بتایا گیا کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اور ایسی گائے پلنا مشکل ہو گیا۔ بڑی مصیبت سے بہت زیادہ پیسے دے کر کے وہ گائے خریدی گئی۔ مصیبت کس نے لی؟ آپ نے لی۔ سوال کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالو۔ بہت سارے لوگ سوال کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ دعا میں لوگ غلو کرتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں، کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ بہت سارے لوگ خوب زور زور سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا زور زور سے دعائیں کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا، ڈانٹا اس کو، کہا اللہ تعالیٰ بہرا نہیں ہے، اللہ بہرا نہیں ہے، اتنی زور زور سے چلا رہا ہے تو اللہ سے دعا کر رہا ہے، آہستہ بول۔ تو میرے بھائیو، دعا میں لوگ غلو کرتے ہیں، بہت زیادہ مسجع مقفع عبارتیں، لمبی لمبی دعائیں۔ اور ہمارے یہاں ہندوستان میں تو لوگ دعا میں شریک ہوتے ہیں، کہتے ہیں آج دعا ہے، آج دعا ہے، اس لیے بڑی دور دور سے لوگ جاتے ہیں دعا میں شریک۔ ارے اپنی دعا خود مانگو اللہ کے گھر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مسجع مقفع لمبی لمبی دعاؤں کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک شخص دعا مانگ رہا ہے، کہا کہ اے اللہ مجھے تیرے عرش کے سامنے جو سفید محل ہے، قصر ابیض، وائٹ ہاؤس، اے اللہ وہ مجھے دے دے۔ اس کے باپ نے دیکھا، کہا نالائق، اللہ سے مانگ رہا ہے، شرط رکھ رہا ہے۔ ارے اللہ سے جنت مانگ لے، کافی ہے۔ اللہ سے دعا مانگتے ہوئے غلو کرنا، آج بھی ہمارے لوگوں میں ایسے لوگوں کی تعداد ہے، دعا میں لوگ غلو کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ اپنے آپ کو غلو سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، کبھی بھی کسی بھی چیز میں اعتدال اپناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی مجلس میں جاتے جہاں کچھ لوگ سو رہے ہیں، کچھ لوگ جاگ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آہستہ، السلام علیکم۔ جو جاگتا تھا وہ سن لیتا تھا، جو سوتا تھا اس کو ڈسٹرب نہیں ہوتا تھا۔ آج لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں، ایک آدمی آتا السلام علیکم، وہاں سے چلاتا ہے، یہاں تک آواز آتی ہے، لوگوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آپ سلام کس سے کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، جو سامنے ہے اس سے کیجئے۔ بہت زیادہ زور سے سلام کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اعتدال کا راستہ اپنائیے۔ جن کو سنانا چاہتے ہیں وہ سن لیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو ذکر میں لگے ہوئے ہیں، جو دعا میں لگے ہوئے ہیں، ان کو ڈسٹرب نہ کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اعتدال کا راستہ اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ غلو سے، افراط و تفریط سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. واقيموا الصلاة.